الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، محمد محمود احمد عیسیٰ خیلوی اسٹوڈیو لاہور سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ اپنے قلمکار دوست تنویر شاہد محمد زئی کے بارے میں ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ میرا ہمراز بھی ہے اور دمساز بھی۔ جب میں موجودہ ادبی فضا میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہوں تو اسی کے حوصلے میرے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ آج بھی انہی کے ذریعے ممتاز ریکارڈنگ انجینئر کاشف علی مجھے آپ کے حسن سماعت تک پہنچنے میں مدد دے رہے ہیں۔ بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے میری اولین شعری تصنیف عورت، خوشبو اور نماز کو پذیرائی بخشی۔ آج اسی کتاب سے ہی انتخاب حاضر ہے۔ میں اپنا یہ آڈیو کیسٹ اپنے مرحوم ابا جی رضا محمد ہاشمی کے نام کرتا ہوں، جو میرے استاد بھی تھے اور جن سے میں نے بچپن سے بلوغت تک خوشنویسی، اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں۔ ابتدا کی ابتدا اور انتہا کی انتہا، العزیز و المہیمن القوی میرا خدا، عشق میں سلگے ہوئے جسموں پہ اس کا سائباں، آنسوؤں میں تیرتی ہر آنکھ میں اس کی ضیا، ہرنیوں کی چال میں پوشیدہ اس کا بانک پن، مورنی کا رقص بھی در اصل ہے اس کی ادا، وہ یزیدوں سے کٹا دیتا ہے شبیروں کے سر، ظرف لامحدود اس کا حوصلہ بے انتہا، چیونٹیوں کی سب گزرگاہوں سے واقف ہے وہی، جانتا ہے کورے کاغذ پر لکھا جائے گا کیا، علم ہے محمود اس کی ذات لامحدود کو، کس قدر وزنی ہے سایہ، کتنی ہے بھاری ہوا، ابتدا کی ابتدا اور انتہا کی انتہا، العزیز و المہیمن القوی میرا خدا۔ نعت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچ کی تاریکیوں میں نعت کی مشعل جلا، بے زبانوں کے وطن میں بات کی مشعل جلا، ہجرت نبوی کی پہلی شام کو محسوس کر اور استقبالیہ نغمات کی مشعل جلا، ان گنت سورج تیری آنکھوں سے لیں گے روشنی، دریائے عشق نبی میں ذات کی مشعل جلا، روح میں اسم محمد کی شعائیں جذب کر، فکر کو مہمیز کر جذبات کی مشعل جلا، عین ممکن ہے کوئی بھٹکا مسافر دیکھ لے، عہد پر آشوب میں سلوات کی مشعل جلا، سوچ کی تاریکیوں میں نعت کی مشعل جلا، بے زبانوں کے وطن میں بات کی مشعل جلا۔ اب غزلیات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ مطلع پیش خدمت ہے۔ کتاب جسم پہ توحید کا غلاف کیا، یوں اپنے آپ کو آلودگی سے صاف کیا، میں اس کو دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، یہ اس نے قدر کی ایک رات انکشاف کیا، عطا ہوا ہے
اسی کو سلوکیت کا مقام کہ جس نے روح کے حجرے میں اعتکاف کیا۔ میں اپنی آگ میں جلتا رہا 1000 برس، سزا کے بعد ہی اس نے مجھے معاف کیا۔ تمام عمر شعائیں سمیٹتے گزری، میں اقربی تھا مگر شمس کا طواف کیا۔ جب اپنی ذات کا ادراک ہو گیا احمد، خدا کی ذات کا اس وقت اعتراف کیا۔ یوں اپنے آپ کو آلودگی سے صاف کیا۔ مکان ہستی کے لامکان میں مراقبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے اندر کے آدمی سے مکالمہ کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ہمراہ آسمان سے زمین پہ گر کر بکھر گئے تھے۔ میں اپنی مٹی کے ان ستاروں سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ حواس خمسہ کی چکنی مٹی سے میرا وجدان اگ رہا ہے۔ فلک کے سربستہ منظروں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے بدن کا جواز کیا ہے۔ رموز و اسرار کن فکا کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے باہم تفرقہ بازی سے منتشر کر دیا ہے مجھ کو۔ بدن کی مسجد میں ذہن و دل کا مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک شب جو 1000 راتوں سے برگزیدہ کہی گئی ہے، اس ایک شب کی وصال خواہش میں رت جگا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے اندر کے آدمی سے مکالمہ کرنا چاہتا ہوں۔ چاندنی، ساحل، ہوا، پھولوں کی پلٹن اور میں، رقص میں ڈوبا ہوا تیرا کلفٹن اور میں، راہ میں حائل ہزاروں کائناتوں کی خلیج، جنت گمگشتہ ڈھونڈے جان ملٹن اور میں، حافظ شیراز کی زندہ غزل کے 5 شعر، تمہارے ہاتھ، آنکھیں، دل کی دھڑکن اور میں، جل رہے ہیں چاروں اپنے اپنے آتش دان میں، سردیوں کی شب، ستارے، خشک ایندھن اور میں، سبز مائل پیرہن پہنے فرشتوں کی قطار، شام کا پہلا ستارہ راگ ایمن اور میں نے لکھا تھا اچھلتے پانیوں پر اس کا نام، پر لبے ساحل ملے تھے ایک برہم اور میں، رقص میں ڈوبا ہوا تیرا کلفٹن اور میں۔ ایک کافی پیش خدمت ہے۔ سب مٹی کا مال، نیلم جیسی آنکھیں تیری، ریشم جیسے بال، سب مٹی کا مال ہے سائیں، سب مٹی کا مال۔ سونے کا کٹمالا تیرا، چاندی کی پازیب، ہلکے زرد ستاروں والی گہری نیلی شال، سب مٹی کا مال ہے سائیں، سب مٹی کا مال۔ چاندی جیسے مکھ پر چمکے گرم لہو کی دھوپ، مخمل جیسی نرم رگوں میں مستی کا بھونچال، سب مٹی کا مال ہے سائیں، سب مٹی کا مال۔ وقت ملے تو
ٹوٹی اور بوسیدہ قبریں دیکھ، تجھ سے پہلے بھی گزرے ہیں لاکھ چمکتے لال، سب مٹی کا مال ہے سائیں، سب مٹی کا مال۔ عجز میں عظمت پوشیدہ ہے او ماہی مغرور، بازوں جیسے ناز تمہارے ہرنی جیسی چال، سب مٹی کا مال ہے سائیں، سب مٹی کا مال۔ تیرے روپ کے چکر کاٹے ایک شاعر کی سوچ، تیرے دروازے پر ڈالے ایک مجذوب دھمال، سب مٹی کا مال ہے سائیں، سب مٹی کا مال۔ تو بھی فانی میں بھی فانی، باقی رب کی ذات، روشن صبحیں کاجل شامیں، ہفتے مہینے سال، سب مٹی کا مال ہے سائیں، سب مٹی کا مال۔ غزل آپ کے ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ فلک تک ابن آدم کی رسائی بھی ضروری تھی، بہر صورت جوابی کارروائی بھی ضروری تھی، وگرنہ کون کہتا ہے کہ تم مجھ سے بچھڑ جاؤ؟ مجھے فنکار بننا تھا، جدائی بھی ضروری تھی، بدن کے قید خانے میں عجب تھی روح کی حالت، اسیری بھی مقدم تھی، رہائی بھی ضروری تھی، میرے ایک ہاتھ پر تھا بوجھ بے ہنگم لکیروں کا، میرے ایک ہاتھ میں تیری کلائی بھی ضروری تھی، محل کے نقشے میں محمود قبرستان بھی آتا تھا، مناسب تو نہیں لیکن کھدائی بھی ضروری تھی، فلک تک ابن آدم کی رسائی بھی ضروری تھی، بہر صورت جوابی کارروائی بھی ضروری تھی۔ یہ پھول یہ خوشبو یہ نگر ذہن میں رکھنا، گر ساتھ چلے ہو تو سفر ذہن میں رکھنا، کئی رنگ بدلتا ہے بھروسہ نہیں اس کا، فی الحال وہ مخلص ہے مگر ذہن میں رکھنا، تم موم کا ایک محل بنانے تو لگے ہو، سورج بھی نکلتا ہے ادھر ذہن میں رکھنا، ہر رنگ بھری چیز کا انجام یہی ہے، تتلی کا یہ ٹوٹا ہوا پر ذہن میں رکھنا، ایک یاد رہے کچے مکانوں کی اداسی، ایک نیم کا سرسبز شجر ذہن میں رکھنا، جی بھر کے فلک بوس عمارات میں ٹھہرو، اس شہر میں میرا بھی ہے گھر ذہن میں رکھنا، رنگ لائیں گے ایک روز یہ محمود کے آنسو، جو سیپ سے نکلے ہیں گوہر ذہن میں رکھنا، یہ پھول یہ خوشبو یہ نگر ذہن میں رکھنا، گر ساتھ چلے ہو تو سفر ذہن میں رکھنا۔ بصارت سب کو دیتا ہے، بصیرت پاس رکھتا ہے، خدا بھی اپنے ہونے کی علامت پاس رکھتا ہے، ہمارے ساتھ محو گفتگو رہتا ہے ساری رات، مگر افسوس وہ اپنی ذہانت پاس رکھتا ہے، پرندے اور بادل اس کے سر پر چھاؤں کرتے ہیں، وہ پہلا شخص ہے اتنی محبت پاس رکھتا ہے، وہ پیتل کی سلاخیں بانٹتا رہتا ہے گلیوں میں، مگر سونا بنانے کی مہارت پاس رکھتا ہے،
برا دن تھا کہ جب تیرے فلک سے آدمی نکلا، جہاں بھی جائے ایک داغ ملامت پاس رکھتا ہے۔ مجھے استاد کی احمد ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اتنا منفرد حسن سماعت پاس رکھتا ہے۔ بصارت سب کو دیتا ہے، بصیرت پاس رکھتا ہے، خدا بھی اپنے ہونے کی علامت پاس رکھتا ہے۔ نظم پیش کرتا ہوں، عنوان ہے پھول فروش۔ ٹیمپل روڈ پہ موتیے کے کچھ ہار لیے ایک پھول فروش کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کتنے کا ایک گجرا دو گے؟ اس نے مجھ سے ہنستے ہوئے کیا خوب کہا تھا، صاحب پھول کی اور خوشبو کی پوری قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ جتنے کوئی پیسے دے میں اتنے ہی لے لیتا ہوں۔ اس ان پڑھ کی اتنی گہری بات سے مجھ کو فوراً تو یاد آیا تھا۔ یاد ہے تو نے اپنے حسن کا کتنا نرخ لگایا تھا؟ غزل کے کچھ اشعار۔ فضا ماحول کو گدلا رہی ہے، ذہانت قتل ہوتی جا رہی ہے، اسی دریا میں ہے میرا بسیرا جہاں مچھلی کو مچھلی کھا رہی ہے۔ مجھے بستی سے بھی گہری محبت، خبر سیلاب کی بھی آ رہی ہے، سجا کر سبز شاخوں کی مسحری درختوں میں ہوا سستا رہی ہے۔ تمہارا سامنا بھی نامناسب، تمہاری یاد بھی تڑپا رہی ہے۔ عدو کی آنکھ میں آنسو ہیں لیکن نظر محمود کی دھندلا رہی ہے۔ اپنے دل میں وہ میری یاد امر رکھتا ہے، جیسے قرآن میں کوئی مور کے پر رکھتا ہے۔ رات رنگوں کے تعاقب میں بسر کرتا ہوں، نیند میں بھی وہ مجھے محو سفر رکھتا ہے۔ ہاں وہی مجھ کو بھی سرسبز کرے گا ایک دن، وہ جو زیتون کی شاخوں پہ ثمر رکھتا ہے۔ تو بھی رکھ آیا ہے سونے کے ترازو پہ انا، میں تو سمجھا تھا کہ تو جسم پہ سر رکھتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ تجھے چاہنے والا ہر شخص آہ کو سرد صدا چشم کو تر رکھتا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے محمود، خدا خیر کرے، سنگ کے شہر میں وہ کانچ کا گھر رکھتا ہے۔ اپنے دل میں وہ میری یاد امر رکھتا ہے، جیسے قرآن میں کوئی مور کے پر رکھتا ہے۔ میز پر رکھا ہوا دنیا کا نقشہ جاگتا ہے، جتنے تک میں جاگتا ہوں سارا کمرہ جاگتا ہے۔ لوگ میری گفتگو کے پھول چنتے ہیں مگر میں جب تمہارے ساتھ بیٹھوں ذہن آدھا جاگتا ہے۔ عام لوگوں کی طرح میں اس لیے سویا نہیں ہوں، میرے اندر میری سوچوں کا جزیرہ جاگتا ہے۔ جتنی آنکھوں سے میں واقف تھا وہ ساری بجھ گئی ہیں، میری آنکھوں میں ابھی تک ایک وعدہ جاگتا ہے۔ تیرے دل کی دھڑکنیں میں اپنے دل میں سن رہا ہوں،
تیرے اندر بھی یقیناً کوئی جذبہ جاگتا ہے، میز پر رکھا ہوا دنیا کا نقشہ جاگتا ہے، جتنے تک میں جاگتا ہوں سارا کمرہ جاگتا ہے۔ ان کہی بات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، پانی جم جائے تو دیوار بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے مصلے پہ فقط زاہد ہو، رونے والا کوئی میخوار بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے ساون میں تو آیا تھا گھٹا کی صورت، کیا وہی معجزہ اس بار بھی ہو سکتا ہے؟ شرط اتنی ہے گریبان سے پکڑے کوئی، بھاگتا وقت گرفتار بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو بھی تم ذہن میں رکھ کر جانا، اس کے در سے تمہیں انکار بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی پوشاک میں الماس جڑے ہوں احمد، کیسے مانوں کہ وہ فنکار بھی ہو سکتا ہے؟ ان کہی بات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، پانی جم جائے تو دیوار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مسافر بس، پہاڑی راستہ، میں اور تو، دوستی کا ابتدائی مرحلہ، میں اور تو، آبشاریں، پھول، کیفیٹیریا، میں اور تو، زندگی پر گفتگو کا سلسلہ، میں اور تو، مست کرتی ناریل کے پیڑ کی کچی مہک، رقص کرتی تتلیوں کا قافلہ، میں اور تو، دو دلوں کے ایک ہی لے میں دھڑکنے کا سرور، چار آنکھوں کا مکمل رابطہ، میں اور تو، روح میں تحلیل ہوتی سبز رت کی حیرتیں، تازگی نور سحر وقت دعا، میں اور تو، ایک فطرت، ایک مقصد، ایک جذبہ، ایک سوچ، ایک مثلث کی تکونے فاختہ، میں اور تو، اقرا بسم ربک الذی خلق کی بازگشت، خطہ خیر البشر، غار حرا، میں اور تو، ایک نظم ارتقا، یہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، یہ آپ کے حسن سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ ارتقا، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ڈیرا بالکل کچا تھا، کچی مسجد، کچے گھر اور کچی گلیاں، ہم دونوں کی عمریں بھی ناپختہ تھیں، پھل سے آم اور جامن کے شاداب درختوں کی کثرت تھی، جن پر بیٹھے طوطے، بلبلیں اور مینائیں نیچے پھل پھینکا کرتے تھے، جن کو اپنے چولے سے ہم پونچھ کے کھایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی نہر پہ بستی والے اور مویشی مل کر پانی پیتے تھے، رات گئے تک مونگ پھلی کی راکھی کرتا ایک البیلا گبھرو چمٹے کی جوشیلی لے پر جگنی گایا کرتا تھا، مالٹے اور لیموں کے پودے اپنی سمت بلاتے تھے، ہم دونوں بھی ٹوکری پکڑے مٹر توڑنے جاتے تھے، ساتھ ہوائی اڈا تھا،
موج ہوا میں اڑتے جہازوں کی جانب وہ انگلی تان کے کہتی تھی، یہ میراج ہے، وہ مگ ہے، اور وہ جو دور اڑا جاتا ہے اس کو فوکر کہتے ہیں۔ پھال سے آم اور جامن کے پیڑوں پر اب بھی ویسی رونق رہتی ہے، سرسوں پر بھی جوبن ہے اور تمباکو بھی ویسے کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اب وہ کچا ڈیرا، شاید ڈاکومنٹس میں کچا ڈیرا لکھا ہو، اب گلیاں بھی پختہ ہیں اور گھر بھی سارے پکے ہیں۔ جگنی والا گبھرو بھی اب مائیکل جیکسن کے نغموں پر اپنے سر کو دھنتا ہے۔ دن بھی اور طرح سے ہیں اور رات بھی پہلی رات نہیں، کاری کی تکبیر میں بھی وہ پہلے جیسی بات نہیں۔ جب بھی کسی طیارے کی آواز سنائی دیتی ہے، اڑتے جہازوں کو حسرت سے دیکھنے والی لڑکی اب جو ایک بھرپور جوانی رکھتی ہے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی بیزاری سے کہتی ہے، ہوں بیچارہ افسولہ۔ پاکستان بھی ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا پیچھے ہے جتنا وہ محمود زمانے کی رفتار سے پیچھے ہے۔ جنوری کی سے پیر ہے اور میں اپنے گھر کے بوسیدہ آنگن میں بیٹھا وارث شاہ کی ہیر کو پڑھنے میں مصروف ہوں۔ مجھ سے میرا نیر بھانجا پوچھ رہا ہے، ماموں ایوولوشن کیا ہوتا ہے؟ ایک نظم اپنے محبوب فنکار عطاء اللہ خان عیسی خیلوی کے حوالے سے کہی ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے درد کا سفیر۔ رات گئے تک جاگنے والے شاعر اور ادیب، اپنی اپنی آگ میں جلتی مائیں اور بیوائیں، بس اسٹینڈ پہ شور مچاتے ہاکر اور کلرک، گولیاں ٹافیاں بیچنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھنڈے فرش پہ سونے والے زندانوں کے قیدی، برف رتوں میں لکڑیاں کاٹنے والے لکڑہارے، ماتھے پر محراب سجائے درگاہوں کے پیر، گھر کا زیور بیچ کے پڑھنے والے طالب علم، بہنوں کی چنتے میں ڈوبے غیرت مند، سرحدوں پر پہرا دیتے سونے ڈھول سپاہی، عید کے دن بھی روٹی کپڑے سے محروم بھکاری، چاند رتوں میں ملنے والے عاشق اور معشوق، سپنے بنتی دوشیزائیں، ہجر گزیدہ گبھرو، تیرے گیت سے چن لیتے ہیں اپنے اپنے آنسو۔
وبرکاتہ.